الله وبركاته. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمور على جيوبهن. صدق الله العظيم. قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز طالبات و معلمات، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے. اس آیت میں خدائے واحد و قدوس نے مومن عورتوں کے لیے بڑی اہم ہدایت فرمائی ہے، جن کو آج کی محفل میں تمام حاضر خواتین کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. میری دینی بہنوں، اس آیت میں ہم سب کے خالق و مالک نے سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھے، پردہ سے رہے، بے پردگی سے پرہیز کرے. پردہ بے حیائی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب عورتوں سے پردہ رخصت ہو جاتی ہے تو بے حیا بن جاتی ہے. جب وہ بے حیا بنتی ہے تو اخلاق و کردار سے محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ پردہ کا حکم صرف مردوں کے لیے ہی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنا منع ہے، عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ بعض خواتین مردوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہے اور نگاہ پر جانے کے بعد نظریں نیچے نہیں کرتی. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نگاہ جو اچانک نامحرم اجنبی شخص کے چہرے پر پڑ جائے وہ معاف ہے، اور دوسری نگاہ پر جانے پر مواخذہ ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑے درجے کی خاتون صالحہ گزری ہے. وہ زہد و قناعت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھی. وہ تصوف کا اعلیٰ مقام کو حاصل تھا. اس نیک عورت کے زمانے میں اصلاح فکر کے سلسلے میں بڑی خدمات ہے. ان کی نیکی اور پارسائی کے طور میں بڑے چرچے ہیں. اس خاتون کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی. مسلمان عورتوں، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت رابعہ بصریہ کو یہ درجات کیسے حاصل ہوئے؟ وہ اتنی بڑے مقام پر کس طرح فائز ہو گئی؟ وہ تصوف کا اعلیٰ مقام کس طرح بن گئی؟ یاد رکھو، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے تقوی و طاعت کی بنیاد پر حاصل کیا. انہوں نے گناہوں سے پرہیز کیا، اطاعت کو اختیار کیا. انہوں نے بے پردگی سے بچے اور پردہ کو اختیار کیا. ایک مرتبہ اچانک ایک اجنبی شخص کی نگاہ پڑ گئی کہ مارے خوف کتنی زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا. کافی دیر تک بے ہوش رہی. جب کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ ٹوٹ جانے کا غم نہیں، مجھے غم ہے تو اجنبی شخص سے نگاہ پڑ جانے کا غم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تھی پہلے زمانے کی مسلمان عورتیں. آج ہماری خواتین کی حالت بڑی ابتر ہے. وہ پردہ کو عار سمجھتی ہے، بلکہ پردہ عورتوں کے لیے عار نہیں، عزت ہے، ان کی حرمت کا سامان ہے، ان کی عصمت کا محافظ ہے. آپ اخبار پڑھتی ہیں، روز آپ کو یہ خبریں ملتی ہوگی کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس جگہ کسی عورت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی سننے میں آتا ہوگا کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو عجیب و غریب طریقے سے کھاپ میں ملا رہی ہے. کوئی کورٹ میرج کر رہی ہے تو کوئی بوائے فرینڈ کے ساتھ معاشقہ کر کے ماں باپ کو چیلنج کر رہی ہے. اب بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے معاملات میں قتل کی نبوت آ گئی ہے. میری دینی بہنوں، یہ سب کچھ بے حیائی کا نتیجہ ہے. اب بے حیائی میں اختیار مجوزن سے آتی ہے. جب سے پردگی آئی ہے فسادات کی نئی نئی شکلیں سامنے آ گئی ہے. اگر ایک گھر میں دیور ساتھ ہوا ان کی لڑکی ساتھ ہے، یہ سب نامحرم ہے. میری خواتین، میں آپ کو بتاتی چلوں، اسی بے حیائی کے نتیجے میں آج ہماری خواتین نئی نئی ڈیزائن کے لباس استعمال کر رہی ہے جن میں اوریانیت خوب جھلکتی ہے. اللہ اکبر، ایسا لباس پہننا اسلام میں جائز نہیں. اللہ اکبر، ایسا لباس پہننا اسلام میں جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رُبَّ کَاسِیَةٍ فِی الدُّنْیَا عَاریَةً فِی الْآخِرَہ. دنیا میں بہت سی خواتین کپڑے تو پہنتی ہے لیکن ان کے کپڑے ناقص ہوتے ہیں. ان کے بازو پٹیاں وغیرہ
کرتی ہے۔ میری خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری حاضر خواتین، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ خود بھی پردہ کریں اور بیٹی بہو کو بھی پردہ کا حکم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے پردہ کی عورت جو پٹک پٹک پہ چلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورت نہ جنت میں داخل ہوگی نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو ملے گی۔ اب میں بتاتی چلتی ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ خود بھی پردہ کریں اور بیٹی بہو گھر میں جو بھی عورت ہے آپ اس کو پردہ کا حکم کریں۔ اللہ ہم سب خواتین کو ثابت قدم رکھے، بے پردگی اور بے حیائی سے محفوظ کو رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔